والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون صدق الله العظيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيئاته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال تعالى وهو يتولى الصالحين
صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیوں، میرے عزیز بچوں، اصل تو ہمیں اپنے بچوں سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ ہمارے احباب بھی حاضر ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک جو بات موقع کے مناسب اللہ زبان پر جاری کر دے، دل میں ڈال دے، اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ پاک میرے لیے بھی اور آپ بھائیوں کے لیے بھی اس کو مفید بنائے۔ یہ سب سے پہلی وحی کے کلمات ہیں، یہ 5 آیات ہیں جو سب سے پہلے نازل ہوئے ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں تھے۔ جبریل بار بار کہہ رہے ہیں کہ پڑھیے، اور آپ کہے جا رہے ہیں ما انا بقارئ، مجھے پڑھنا نہیں آتا ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں۔ اور اللہ پاک کی مصلحت یہی تھی کہ آپ کو امی رکھا جائے تاکہ دنیا میں آپ کا کوئی استاذ نہ ہو۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تادیبی۔ اس میں بھی اسی بات کا اظہار ہے کہ میرے اللہ نے مجھ کو سکھایا، میرا معلم کوئی نہیں، اور بہترین سکھایا۔ علمک ما لم تکن تعلم، ایسا سکھایا جس کو آپ جانتے نہیں تھے۔ وکان فضل اللہ علیک عظیما، وہ اللہ پر آپ کا فضل، اللہ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔ وہ تعلیم کو اللہ پاک نے فضل عظیم قرار دیا ہے۔ اس سے علم کی فضیلت نکلتی ہے کہ علم یعنی علم دین، یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ علم دین مراد ہے، جس کی بنیاد وحی پر ہے۔ عامتاً لوگ سمجھتے ہیں کہ بس علم سے مراد کوئی سا علم، اس لیے اسکولوں کی وہ چھپتے ہیں، رپورٹ چھپتے ہیں، تو اس پر لکھ دیتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، اور اپنا علم مراد لے رہے ہیں کہ دیکھو ہمارے مذہب میں تو علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے اللہ کے بندے، اس سے کوئی علم دنیا تھوڑا ہی مراد ہے، علم دین مراد ہے۔ العلم سے الف لام عہد کا ہے، معہود علم یعنی علم دین مراد ہے۔ تو علم دین ہی جس کی بنیاد وحی پر ہے، وہی علم کہلانے کے قابل ہے، باقی علم نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ سب انسانوں کے تجربات ہیں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر خوب واضح فرمایا ہے کہ یہ سب تجربات ہیں۔ آج کچھ تجربہ ہوا، اس کے آگے کچھ تجربہ ہوا، ایک علم ایجاد ہوا، اس میں لوگ پڑھنے لگے، پھر کوئی دوسرا علم ایجاد ہوا، ہاں بس اب کمپیوٹر نہیں تھا، اب ایجاد ہو گیا، اب لوگ اس کا علم حاصل کرنے لگے۔ تو کوئی علم تھوڑا ہی ہے، اس پر علم کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، ورنہ یہ انسانوں کے تجربات تھوڑے 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 عرصے سے ہوتے رہتے ہیں، اور ایک چیز وجود میں آتی ہے، وہ علم ہو گیا۔ الیکٹرک پہلے نہیں تھی، اب الیکٹرک آ گئی تو اس کا علم ایک وجود میں آ گیا، وائرنگ لوگ سیکھنے لگے کیسی ہو گئی، پھر وائرنگ کی نسبت سے جتنے آلات ہیں جس میں وائرنگ چلتی ہے، بجلی چلتی ہے، اس کا ایک علم بن گیا۔ کوئی فریج ٹھیک کرنا سیکھتا ہے، کوئی اے سی چلانا سیکھتا ہے، کوئی کیا سیکھ رہا، کوئی کیا سیکھ رہا ہے۔ یہ سب ٹیکنیکل لائن کی جتنی چیزیں ہیں، یہ سب علم کہلانے کے قابل نہیں، یہ انسانوں کے تجربات ہیں۔
اور انسان تجربہ کرتا ہے اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، لہذا اپنی کھانے پینے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، رہنے سہنے کی روٹی کپڑا مکان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اور یہ علوم بھی اسی بنیاد پر وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ کون سا فن جو ہے اس میں زیادہ یافت ہے، ادھر لوگ چلتے ہیں کہ فلاں فن اچھا ہے، فلاں اچھا ہے، فلاں بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، ایم ڈی بن جاؤ، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، ہاں فلاں کاریگر بن جاؤ تو اس میں بڑی یافت ہے، ہر جگہ اس کا بڑا وزن ہے۔ یہ سب دنیا کمانے کے سارے کام دھندے ہیں، اور یہ انسانی تجربات کی بنیاد پر ہے، علم نہیں ہے۔ علم تو وہ ہے جس کی بنیاد وحی پر ہو، جس کو اللہ پاک نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس میں رب کے ساتھ جو علم آئے گا وہ اصل علم ہے، اس کو پڑھنے کے لیے کہا ہے بسم ربک ہی سے سب علوم کی نفی ہو گئی کہ بسم ربک جو علم ہے وہ علم دین ہے، اور کتاب و سنت کا علم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کی نام سے جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تم کو خود تمہارے وجود کو پیدا کیا ہے۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، پڑھنا شروع کر دیجئے، اس لیے کہ جس نے تمہاری ذات کو پیدا کیا ہے وہ تمہاری زبان میں نطق بھی پیدا کر سکتا ہے، وہ پیدا کر سکتا ہے۔ آپ پڑھیے، پڑھنا شروع کر دیں گے تو بس پڑھتے چلے جائیں گے، جیسے ہوا ایسے ہی ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ انسان کیا چیز ہے، ساری فضیلت اس کو اقرا کی بنیاد پر ہے، ورنہ یہ تو ایک نطفہ تھا، من علق۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اور تمہارا رب جو ہے اکرم ہے، کریم سے بڑھ کر اکرم، بہت زیادہ کرم والا ہے، اور کریم کہتے ہیں بے مانگے عطا کرنے والے کو، اور اکرم اسی کا تفضیل کا صیغہ ہے، بڑا اکرم ہے، بڑا کریم ہے، یعنی تم کو عطا کرے گا جس کو تم نے مانگا نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، جس نے سکھایا قلم کے ذریعے، قلم کی فضیلت اس سے واضح ہوتی ہے۔ بہرحال علم دین پڑھنے والوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا نام لے کر شروع کر دیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ ہمارے بچے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پتہ نہیں یہ سمجھیں گے میری بات کو یا نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں بہت سادہ بات ان کی رعایت میں کہہ رہے ہیں کہ تم تو پڑھو، جو گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، جیسے آپ کے نبی پر گھبراہٹ ہو رہی تھی اول وحی کے وقت، اور اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کے ذریعہ اس گھبراہٹ کو دور کیا اور تشجیع کی پڑھنے پر، ایسے ہمیں بھی پڑھنا شروع کر دو، اور کوئی پریشان ہونے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی، تمہاری پڑھائی خوب ہوگی، بشرطے کہ تم ہمت کے ساتھ کام کرو، آگے چلو، اور تم پڑھتے چلے جاؤ گے حتیٰ کہ بڑے علامہ بن جاؤ گے۔ انشاءاللہ۔ یہ سب بچے کون ہیں بھائی؟ یہی تو ہے نا، اسی میں تو کوئی مفتی بیٹھا ہے، اسی میں کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہوا ہے، اسی میں کوئی مفسر بیٹھا ہوا ہے، اسی میں کوئی قاری بیٹھا ہوا ہے، سب تو اسی میں سے ہیں نا۔ بھائی ہم لوگ کیا تھے، ایسے بچے ہم تھے نہیں تھے، پڑھ رہے تھے، اور اللہ پاک نے جس کے ساتھ جو بھی خیر بھلائی کا معاملہ فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا، تو یہی بچے ہیں، اور انہی میں سے سب نکلیں گے جیسے نکلیں گے۔ اقبال مرحوم نے چاند کو خطاب کر کے کہا تھا، پہلا چاند ہوتا ہے بہت باریک سا پتلا سا، اس کو خطاب کر کے کہا تھا برخود نظر کشا ز تہی دامنی مرنج، برخود نظر کشا ز تہی دامنی مرنج،
در سینہ تو ماہ تمام نہادند، کہ تو ذرا ابھی سوچ رہا ہے کہ میری کیا حیثیت ہے، ایک لکیر سا ہوں، لیکن تو اپنی اندر جھانک کر دیکھ، گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ، تو تجھے اطمینان ہو جائے گا کہ رفتہ 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 ماہ تمام ہو جائے گا، 14ویں کا چاند بن جائے گا۔ ایسے ہی ہمارے بچے ہیں، نظر آتے ہیں، ابھی باریک سا چاند نظر آتا ہے، یہ سب چاند ہی ہیں۔ ہاں انشاءاللہ یہ تو کھلنے والے کھلنے والے کیا ہے مہتاب ہیں، آگے چل کر یہی تو سب بنیں گے۔ اس لیے آدمی کو، بچوں کو خوب ذوق و شوق سے محنت کرنے کی ضرورت ہے، خوب ذوق و شوق سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ پاک راستے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اردو فارسی پڑھنے والا بچہ ہے، انگلش کی پہلی دوسری کلاس پڑھنے والا بچہ ہے، وہ سوچے کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچیں گے، نہایت کو کیسے پہنچیں گے۔ تو ان کو تو ان کی سامنے پڑھنے والے بچے آئیڈیل ہیں ان کے لیے، کہ یہ سب کیسے تھے، یہیں سے تو گئے ہیں اور یہاں اوپر چلے گئے۔ ایسے یہاں بھی مسئلہ ایسا ہی ہے، اور ہر کام میں ایسا مسئلہ ہے۔ ہر کام میں جو کام بھی آدمی کرنا چاہتا ہے، جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی ابتدا چاند کی لکیر سے ہی ہوتی ہے۔ ذکر و فکر شروع کر دیا، اصلاح و تربیت کے راستے میں آدمی نے قدم رکھ دیا، اب سوچے کہ کب منزل پر پہنچیں گے۔ ابھی سے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، دائرے میں قاعدے میں رہ کر آدمی کو چلنے کی ضرورت ہے۔ جب اصول کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ راستے پر چلتا رہے گا تو یہاں سے بمبئی تھوڑے نظر آئے گا۔ کہاں ہے بمبئی بھائی، کہاں ہے؟ تم چلو، کہاں دکھائی تو دیتا نہیں ہے، نظر تو آتا نہیں ہے، 1 گھنٹہ چلے اب تک نہیں آیا ہے۔ بھائی تم چلتے رہو، تم چلتے رہو، جب تمہاری منزل تم نے بمبئی بنائی ہے تو 4-5 گھنٹے میں پہنچو گے، اور اسی راستے سے پہنچو گے۔ اب تم بیچ میں پریشان ہوتے رہو کہ کیا ہوگا، کیسے پہنچیں گے، سب جا رہے ہیں تم بھی چلو، کیا پریشانی کی بات ہے؟ پہنچنے والے پہنچتے ہیں، جو چلتے رہتے ہیں پہنچتے ہیں، اور بیچ میں رک گیا کہ اب تو آتا ہی نہیں، چلو واپس چلو، تو گیا کام سے۔ ایسے میرے بھائیوں، تعلیم و تعلم کا مسئلہ ہو، وہ چاہے اصلاح و تربیت کا مسئلہ ہو، ذرا دل لگا کر چلنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی جی لگا کر کسی کام کو کرے گا اور یقین رکھے گا کہ انشاءاللہ ایک دن ہوگا جس میں ہم منزل سے ہمکنار ہو جائیں گے، یہ پورا وثوق اور یقین ہو۔ اور یقین کیوں نہیں ہوگا؟ کیا وجہ ہے جو یقین نہ ہو؟ اس لیے کہ 1 نہیں، 2 نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، لاکھ نہیں، اربوں خربوں مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ وہ چلے ہیں وہ پہنچے، چلے ہیں وہ پہنچے ہیں۔ تو پھر جب اتنا ہمارے سامنے پورا نقشہ ہے اور چلنے والوں کی اتنی بڑی تعداد ہے جو چلے ہیں اور پہنچے ہیں، بھائی جیسے فارسی آپ پڑھ رہے تھے، نہیں پڑھ رہے تھے تو فارسی پڑھتے پڑھتے دورے تک پہنچے نہیں، دورے کے بعد تخصص کیا نہیں کیا، قاری بن گئے نہیں بن گئے، بن گئے، مفتی بن گئے نہیں بن گئے، بن گئے۔ تو اب معلوم ہوا کہ جو بھی چلتا رہتا ہے وہ منزل پر پہنچ جاتا ہے، چلنے والا منزل پر پہنچتا ہے، اور جو ہچکچاہٹ رکھتا ہے اس طرف اور کہا کیسے پہنچیں گے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، بس وہ اس شش و پنج میں رہ جاتا ہے، تذبذب میں رہ جاتا ہے، اور منزل اس کو کا نشان اس کو ملتا نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے بھائیوں کو، بچوں کو، چاہے وہ علم ظاہر پڑھ رہے ہوں، چاہے علم باطن میں چل رہے ہوں، بہرحال ہمت کر کے ذوق و شوق کے ساتھ اس کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ یہ بھی ایک بات ہے
کہ آدمی ضرورت محسوس کرے کہ یہ کام ضروری ہے. جیسے علم دین مثلا ضروری ہے، طلب العلم فریضۃ، روایت جس درجے کی ہو بہرحال ہے، مضمون تو ثابت ہے، طلب علم فرض ہے. اب جب اللہ پاک نے طلب علم کو فرض قرار دیا ہے تو وہ ایسے ہی تو قرار دیا ہے، انتہائی ضروری چیز کو فرض قرار دیا جاتا ہے. جیسے آپ اسکول میں پڑھتے ہیں تو جو بہت ہی اہم سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ کمپلسری کا نہیں، اس کو تو پڑھنا ہی پڑے گا، اس کے بغیر تمہاری استعداد نہیں بن سکتی ہے. تو یہاں جب اللہ پاک نے علم کی طلب کو فرض قرار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی کا کام چلنے والا نہیں ہے. بھائی علم کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، اتنا اہم ہے، اتنا ضروری ہے. جب اتنا ضروری ہے اور اتنا اہم ہے تو اس کی تحصیل بھی اتنی ہی اہم، اتنی ہی ضروری ہے. تو اب احساس رکھنا چاہیے کہ علم بہت اہمیت کا حامل ہے، اور علم حاصل کرنا اللہ پاک نے فرض قرار دیا ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے. اور علم ہی کی بنیاد پر انسان مراتب عالیہ پاتا ہے. جتنے مراتب ہیں عند اللہ ملنے والے ہیں، جہل کی بنیاد پر نہیں ملیں گے بلکہ علم کی بنیاد پر ملیں گے. لہذا علم اشتغال رکھنے والے لوگ، چاہے مدرسین ہوں چاہے طلباء ہوں، بہرحال اس کی ضرورت کا پہلے احساس کہ بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ قاعدے سے ڈھنگ سے اس پر محنت کرنا، آگے چلنا، اس کی تحصیل میں اپنے آپ کو کھپانا لگانا ایک بہت ضروری ہے. تب جا کے علم حاصل ہوتا ہے. وہاں سود گیا تھا، میں آیت پر بیان کرتا فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم لعلهم یحذرون. اس آیت میں کہ ہم جمع ہوئے ہیں، یہاں بچے جمع ہوئے ہیں، اس جماعت کو جمع کرنے کا یا اس جماعت کے جمع ہونے کا مقصد کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے. یعنی غرض و غایت کو ذکر کیا ہے. اس آیت میں آئے ہیں سب تحصیل علم کے لیے، تو اس کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ اجتماع جو ہوا ہے مدارس میں ہوتا ہے بچوں کا، اس اجتماع کی غرض اور اس کی غایت، بعض کہتے ہیں غرض و غایت ایک ہی ہے، اور بعض کہتے ہیں غرض الگ ہے اور غایت الگ ہے. غرض تو کہتے ہیں مال ہی اجلہ الفعل کو، اور غایت کہتے ہیں نہایت فعل کو، ثمرۃ الفعل کو غایت کہتے ہیں. تو یہ غرض و غایت اس آیت میں بیان کی گئی، اللہ پاک نے بیان کر دی ہے. کہیں کسی سے پوچھنے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہاں کیوں جمع ہوئے ہیں، ہمارے بچے یہاں کیوں آئے ہیں. کہ آئے ہیں فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقهوا فی الدین، یہ غرض ہو گئی تاکہ فقہ فی الدین حاصل کریں، تفقہ پیدا کریں. اور اس سے اتنی بات بھی معلوم ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہلکا پھلکا علم پسند نہیں ہے، سرسری علم اللہ کو پسند نہیں ہے. ہاں، لیتفقہوا فی الدین، غرض اللہ پاک نے بیان کر دی کہ تفقہ چاہیے. اب تفقہ کے لیے کیا کرنا پڑے گا میرے بھائیوں، میرے بچوں؟ اس کے لیے گہری محنت کرنی پڑے گی، خوب اندر ڈوب کر کسی فن کو، کسی کتاب کو پڑھنا پڑے گا تو تفقہ حاصل ہوگا، تفقہ ہوگا، آدمی میں فقہ پیدا ہوگا. اور ایسے ہی گزر گیا، سرسری طور پر گزر گیا تو اللہ کو اس اجتماع سے جو مقصد ہے اللہ پاک کا، وہ مقصد حاصل نہیں ہو.
جسے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو عبادت کے واسطے پیدا کیا، تو مقصد تخلیق عبادت ہے. کوئی عبادت نہیں کرتا تو مقصد تخلیق کو پورا نہیں کرتا ہے. ایسے یہ جماعت جو یہاں جمع ہوئی ہے، اس جماعت کے جمع ہونے کا مقصد تفقہ فی الدین ہے. اگر تفقہ فی الدین حاصل نہیں تو اپنے مقصد میں ناکام. لیتفقہوا فی الدین، یہ غرض ہے. اور میرے بھائیو، سچ مانو اس وقت ہر زمانے میں ضرورت رہی ہے، اور اس زمانے میں بھی مضبوط علماء کی بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے. پہلے ایسا سب نہیں تھا. یہ ویڈیو اور یہ ٹی وی اور یہ انٹرنیٹ اور اس پر آنے والے پروگرام، یہ سب نہیں تھا. اب تو اتنے خطرناک پروگرام انٹرنیٹ پر آ رہے ہیں کہ جو لوگ اس کے دیکھنے کے عادی ہو جاتے ہیں، وہ دین میں شکوک شبہات کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. ان کو شکوک شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بعض تو کیا ہے، دہریہ ہو جاتے ہیں، دہری ہو جاتے ہیں. اللہ کی الوہیت کا، نبی کی نبوت کا انکار کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں. ایسے پروگرام آتے ہیں. اب وہ عادی ہیں اس کو دیکھنے کے کہ چلو فلاں کا بیان سنیں گے، فلاں کا پروگرام دیکھیں گے، فلاں بڑا اسکالر ہے اس کی بات سنیں گے. ارے بات سنتے سنتے وہ ایسا زہر پلا دیتا ہے، ایسی باتوں میں ایسا ذہن بنا دیتا ہے کہ بالکل اسلام دشمنی اس کے ساتھ لگ جاتی ہے. اپنے احکام کو، اپنے ارکان کو، جس سے بہتر کوئی دین نہیں ہو سکتا اور جس سے بہتر کوئی حکم نہیں ہو سکتا، ایسے پاورفل دین کو ایک دم شکوک شبہات کا شکار کر دیتے ہیں. اس لیے ہم تو جب کبھی بیان کرتے ہیں عوام میں تو کہتے ہیں کہ بھائی، علماء سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ رہنے والے جوانوں کے ساتھ بیٹھو اور ان سے پوچھو کہ بھائی تم کو دین کے باب میں کیا شک ہے، کیا شبہ ہے، کیا اشکال ہے، کون سے مسئلے پر اشکال ہے. اسکول پڑھنے والے بچے ہیں، کالج پڑھنے والے بچے ہیں اور انٹرنیٹ پر بہت جانے والے بچے ہیں. ان کے دل دماغ میں 100% میں آپ سے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی ایسا شبہ ہوگا، کوئی ایسا اشکال ہوگا جو اس کو اسلام سے خارج کر دے گا، خارج کر دے گا. اب وہ ایسے پھرتے رہتے، گھومتے رہتے ہیں. ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنا خطرہ، کیسا شاٹ لگا ہوا ہے ہم کو، اور کتنا زبردست جو ہے ہم اشکال اور شبہ کے شکار ہو گئے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا. لیکن جب وہ بیان کریں گے کہ بھائی یہ کیسا، یہ نماز کیسی، یہ روزہ کیسا، یہ فلاں کیسا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، طلاق کا نظام کیسا، سود کو حرام کیوں کر دیا، یہ سب شبہات. گویا محرمات جتنے ہیں ان کے باب میں شبہات ہو جاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک ہے، ایسا ہونا چاہیے. اور جو فرائض ہے اس کے بارے میں شبہ ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہونا چاہیے. تو بتلا ایمان کہاں رہے گا؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں میرے بھائیو کہ اس وقت جو ہے تفقہ والے علماء کی ضرورت ہے. اللہ پاک نے اسی لیے فرما لیا تفقہ فی الدین. بغیر تفقہ فی الدین کے کوئی مضبوط علم آدمی کو حاصل نہیں. اور اس علم سے جیسا نفع ہونا چاہیے پبلک کو اور امت کو، ایسا نفع ہو نہیں سکتا ہے. استقال لیتفقہوا فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. یہی تو ہے، تفقہ کے بعد انذار ہے. لہذا بغیر تفقہ کے انذار نہیں ہو سکتا ہے. انذار مرتب ہے تفقہ پر. تو پہلے تفقہ فی الدین حاصل کریں، تفقہ فی الدین وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور لوٹ کر جائیں اور قوم کا انذار کریں. یعنی جو علم پڑھا ہے اس کے ذریعہ ان کو ڈرائیں کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس کو جو تم سمجھ رہے ہو کہ نقصان دہ ہے، یہ فائدہ مند ہے. جس کو تم فائدہ مند سمجھ رہے ہو وہ نقصان دہ ہے. یہی تو انذار کا مطلب، دین سمجھانا. ظاہر بات ہے وہی آدمی ایک چیز کو سمجھا پائے گا
جس نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہے، جس نے اس کو اچھی طرح سمجھا ہے۔ ہم اپنے مدرسوں میں دیکھتے ہیں، نہیں دیکھتے ہیں، وہ مدرس کامیاب ہے جو کتاب کو پہلے خوب اچھی طرح سمجھتا ہے، اس لیے کہ جب خوب سمجھے گا تو سمجھائے گا، تو سمجھائے گا۔ فلاں بہت اچھا پڑھاتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ وہ کتاب کو خوب غور و فکر سے مطالعہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اور پھر پڑھاتے ہیں۔ یہاں بھی مسئلہ یہ ہے کہ دین کو سمجھانا ہے، تو دین کو جب تک آدمی خود گہرائی میں نہیں اترے گا اور اس کو اچھی طرح نہیں دیکھے گا، جب تک آدمی کیسے سمجھے گا، دوسروں کو کیسے سمجھائے گا؟ اس لیے اللہ پاک نے ترتیب میں رکھا ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ اور جب قوم کے پاس لوٹ کر جائے تو ان کا فریضہ ہے کہ وہ انذار کرے، انذار کرے۔ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اور وہ ایک بات اگر کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا انشاءاللہ، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں کوئی تنخواہ کی بات نہیں کی، کیا ملے گا نہیں کہا۔ تفقہ فی الدین حاصل ہو گیا، بس سب مل گیا، سب مل گیا۔ دین میں گہرائی میں آدمی اتر گیا اور اس پر علوم دین کھلنے لگے تو اب اس کو کیا چاہیے؟ اس کو کچھ نہیں چاہیے۔ لیتفقہوا فی الدین ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون۔ قوم کیا دے گی؟ کچھ نہیں لکھا ہے۔ لینذر قومہم اذا رجعوا الیہم، قوم کا انذار کرے جب لوٹے، اور ان اجری الا علی اللہ رکھے۔ یہ تو اب چونکہ ہمارے یقین تھوڑے کمزور ہو رہے ہیں، اس لیے سلسلہ اس طرح چل رہا ہے، اور ضرورت بھی ہے، بہرحال ضرورت ہے، دنیا دار الاسباب ہے تو اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، اور نبیوں کو بھی یہ کہا کہ یوں کہہ دو ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تنخواہ کے قائل ہی نہیں تھے۔ بہت بڑی بات ہے، اور ہم کمزوروں سے ہونا بہت مشکل ہے، لیکن چونکہ آیت سے بات نکل رہی تھی میں نے اس کو عرض کر دیا، ورنہ ضرورت تو ہے۔ رب زدنی علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ تو علم نافع چاہیے اور رزق واسع چاہیے۔ علم نافع کے ساتھ رزق واسع کی دعا کی گئی ہے، لہذا رزق واسع چاہیے، اور جو لوگ علم نافع دوسروں سے فائدہ لے رہے ہیں ان کو ان کے واسطے رزق واسع کا انتظام کرنا چاہیے۔ یہ بھی تو نہیں کر رہا ہے۔ زدنا علما نافعا ورزقا واسعا، اس لیے کہ رزق کی تنگی کے ساتھ آدمی کا علم واسع جو ہے وہ دوسروں کے واسطے مفید نہیں ہو سکتا ہے جب تک رزق کی تنگی رہے گی۔ اس لیے رزقن صرف نہیں کہا بلکہ رزقن واسعن کہا ہے۔ وسعت والی روزی عطا کر دیجیے، وسعت والی روزی یہ علم نافع کے ساتھ لازم ہے۔ وہ عملاً متقبلا، علم کی بات تو عمل ہے نا، لیکن عمل سے پہلے بھی رزقن واسعن کو ذکر کر دیا ہے۔ عملا متقبلا وشفاء من کل داء، عمل اللہ قبول کرے، اور امراض سے شفا جو ہے یہ بھی ضروری ہے، تو رزقن واسعن کی بھی ضرورت ہے، عمل متقبل کی بھی ضرورت ہے، کہ آدمی اس علم نافع کو جتنا لوگوں تک پہنچائے اللہ اس عمل کو قبول بھی کرے، قبول بھی کرے، قبولیت نہیں تو کچھ نہیں۔ اور وشفاء من کل داء، ہر بیماری سے شفا، اس لیے کہ بیمار آدمی جو ہے وہ علم نافع سے اتنا منتفع نہیں ہو سکتا ہے، یا دوسروں کے واسطے نافع نہیں بن سکتا ہے جو صحت مند آدمی بن سکتا ہے۔ کیا نبی ہی دعا کر سکتا ہے، کوئی اور اتنی جامع دعا نہیں کر سکتا ہے، نبی ہی کر سکتا ہے، جس کے علم کی بنیاد وحی پر ہے، ادھر سے آ رہا ہے، یہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ادعیہ ہیں، کتاب الدعا ایک بہت بڑا باب ہے، کتاب الادعیہ، کسی نبی کے یہاں ایسی اتنی دعائیں نہیں ہیں۔
دعاؤں میں بھی نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابدیت آپ کی کامل ہے، ابدیت کامل ہے، سب ابد کامل سبھی ہیں، لیکن آپ کی ابدیت سب سے اکمل درجے کی ہے، اور دعاؤں میں ابدیت کا اظہار ہے، لہذا چونکہ ابدیت بہت زبردست ہے، لہذا دعاؤں میں اس کا ظہور بھی زبردست ہوا ہے۔ ہر موقع کی دعا، کس یہودی سے پوچھو کہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے تمہارے یہاں، استنجے میں جانے کی دعا ہے، استنجے سے باہر آنے کی دعا ہے، کہا نہیں، کسی کی یہاں نہیں ہے، یا ہوگی بھی تو کسی کو یاد نہیں ہے، کسی نے محفوظ رکھا ہی نہیں اپنے نبی کے کلام کو، اور نبی کے ارشادات کو کس نے محفوظ رکھا ہے؟ کسی کے پاس اس سند متصل کے ساتھ اپنے نبی کے 2-5 ارشاد بھی نہیں ہیں، تو لیکن اس سند متصل کے ساتھ نہیں۔ بتلائیے، یہ تو اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، اس امت کی نبی سے گہری دلچسپی کی دلیل ہے کہ نبی کی ایک ایک حرکت سکنت کو امت نے محفوظ کر لیا ہے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، اور کیسے دیکھتے تھے، کیسے بولتے تھے، کہ داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے بھی گن لیا، 2-5 ہی تھے لیکن وہ کیسے گن لیے ہوں گے۔ یعنی گہری دلچسپی اپنے نبی کے ساتھ، گہری محبت، عشق کا تعلق بالکل، تو پھر یہ دین ہم تک اس شکل میں پہنچا ہے۔ ہم جیسے ہوتے تو کہاں سب تلاش کرتے اور کہاں سے پہنچتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ دین محفوظ رکھنا تھا، اپنے نبی کی شریعت کو محفوظ کرنی تھی، امت میں ایسے افراد پیدا ہوئے تن من دھن کی بازی لگا کر سب قربان کر کے اس کے پیچھے پڑ گئے، حدیث جمع کریں گے۔ بخاری کو کون تنخواہ دے رہا تھا، مسلم کو کون دے رہا، کچھ نہیں، ایک دھن لگی تھی حدیث جمع کرنے کی، پوری زندگی کھپا دی اس میں، پوری زندگی کھپا دی۔ ان کے حالات تو دیکھیے جو انہوں نے تحصیل علم کے واسطے کیا ہے سفر کیے ہیں، اور ان اسفار میں کیا کیا مشکلات پیش آئی ہیں، تو دیکھنے کی چیز ہے، اور پڑھنے سے آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے کہ جب ہمارے اسلاف نے ایسی محنت کی، ایک ایک حدیث کو حاصل، صحابہ کرام اتنی محنت کرتے تھے، 1 مہینے کی مسافت مدینے سے جا رہے ہیں ایک حدیث تلاش کرنے کے لیے، اور اونٹنی پر بیٹھے ہیں، اور وہ صحابی باہر نکلے، یہ حدیث سنا دی کہ آؤ تو قصہ ذرا چائے پانی تو کر لو، کہا نہیں، بس ہم تو اسی واسطے آئے تھے، حدیث کو سن لیا، اب جا رہے۔ کیسا ذوق و شوق تھا، اور حضور کے ارشادات سے کتنی وہ حدیث ان کے پاس تھی لیکن بلا واسطہ نہیں تھی۔ اب تو بلا واسطہ کے لیے صرف یہ بھی نہیں کہ حدیث معلوم نہیں ہے حاصل کرنے گئے، صرف واسطہ کم ہو جائے اس واسطے سفر کر کر کے 1 مہینے کی مسافت پہ اگر کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے۔ ابن عباس حضرت کعب ابن مالک کے دروازے پر جاتے تھے حدیث معلوم کرنے کے لیے، اور وہ دوپہر میں آرام کر رہے ہوتے تھے تو چادر ڈال کے وہیں لیٹ جاتے تھے دروازے پر۔ اب غبار اڑ رہا ہے، وہاں کی گرمی، اب جب وہ نکلتے کہا ارے حضور کے چچا کے بیٹے تم اس طرح، کہا کہ نہیں، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، میرا فرض ہے کہ آپ جب فارغ ہوں تو میں آپ سے کوئی بات پوچھوں، دستک دے کر آپ کو پریشان نہیں کر سکتا۔ اتنا ادب تھا۔ تب تو ابن عباس ہوئے ہیں نا، ایسے تھوڑے ہو گئے ہیں۔ تو میں تو بھائی عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ جیسے گزر رہا ہے، اور جن حالات سے ہم لوگ میں حالات میں چل رہے ہیں، وہ بہت زبردست فتنوں کا دور ہے، اور ان فتنوں کی روک تھام کے لیے ضرورت ہے، مضبوط علم کی ضرورت ہے، تفقہ فی الدین کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اس جگہ جمع ہونے کی غرض جو بیان فرما دی ہے وہ لیتفقہوا فی الدین ہے، اور پھر وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر بیٹھے نہیں رہیں گے بلکہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ آپ کہیں گے کہ کیوں اللہ پاک نے تنخواہ کا مسئلہ بیان نہیں کیا ہے؟ جو چاہیے جسم کے لیے تو حدیث میں تو ہے،
رزقاً واسعہ، یہاں کیوں کوئی بات بیان نہیں کی؟ ارے اللہ پاک نے بھی مسئلہ بیان کر دیا ہے، اللہ پاک نے مسئلہ بیان کیا ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ صالحین کا متولی ہے۔ متولی کون؟ جو کسی کا سب انتظام کرے، مسجد کا متولی کہ بھئی مسجد کی ساری چیزوں کا انتظام کر رہا ہے، اس کی صفائی کا، پانی کا، لائٹ کا، اس کی صفائی ستھرائی کا، ہے نہیں؟ مسجد کو جتنی چیزوں کی ضرورت ہے ان سارے ضرورتوں کا متولی اہتمام کرتا ہے۔ کسی جگہ کا متولی وہی کہلاتا ہے جو اس مقام کی جتنی ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کرتا ہو، وہ وہاں کا متولی کہلاتا ہے۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہو یتولی الصالحین، اللہ پاک صالحین کا متولی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ ڈائریکٹ اللہ پاک کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، اور کس کا انتظام ہوتا ہے؟ صالحین کا انتظام ہوتا ہے۔ اس لیے صلاح و تقوی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں کہ علم ظاہر کے ساتھ علم باطن، جس کو صلاح و تقوی کہتے ہیں، اس کی بھی بے حد ضرورت ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ پاک نے فرمایا کیا آیت کریمہ ہے؟ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، ضیق سے نکلنے کے راستے اللہ پاک اس کے واسطے کھول دیتے ہیں، اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو روزی ایسی جگہوں سے پہنچاتے ہیں جہاں سے پہنچنے کا اس کو وہم و گمان نہیں ہوتا ہے، وہاں سے روزی پہنچاتے ہیں۔ دیکھو تنخواہ کا انتظام اللہ نے کر دیا نہیں کر دیا؟ بے شک کر دیا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بہت اچھا لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان سے کسی نے پوچھا، انہوں نے تو سب اپنی بیوی بچوں کا جو کچھ تھا سب بیت المال میں جمع کرا دیا تھا، نہیں کرا دیا تھا، کچھ نہیں رکھا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ بھئی آپ خلافت پر ہیں، خلیفہ ہیں، آپ نے اپنی اولاد کے واسطے کچھ نہیں رکھا، پریشان ہو جائے گی، تمہارے جانے کے بعد ان کا کیا ہوگا؟ کچھ تو کر کے جاتے، کچھ تو ان کے واسطے چھوڑ کے جاتے۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی دو صورتیں ہیں، تو میری اولاد عاصی پرمعاصی ہوگی یا صالح ہوگی۔ اگر عاصی ہے، نافرمان ہے، تو میں نافرمانوں کے واسطے دولت کیوں جمع کروں؟ وہ تو اللہ کے نافرمانے میں استعمال کریں گے۔ اور اگر صالح ہے تو مجھے فکر نہیں ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، صالح ہے تو مجھے فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد نص قطعی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ پاک صالحین کا متولی ہے۔ تو میں اولاد کے واسطے دولت جمع کیوں کروں؟ یہ ان کا اپنا حال تھا، اور کوئی آدمی اپنی اولاد کے واسطے کچھ انتظام کر دیتا ہے تو اچھا ہے، کرنا چاہیے۔ اس کو بھی صدقہ جاریہ کہا گیا ہے۔ والد اپنے اولاد کے واسطے مکان، دکان، کاروبار چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ والد کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اس لیے کہ اولاد استعمال کرتی رہے گی، جمع کرنے والا وہ ہے،
تو جیسے وہ کسی اور کو دیتا صدقہ جاریہ ہوتا، اولاد کو بھی دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی کیا رہے گا؟ صدقہ جاریہ ہوگا۔ لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس حال میں ہو کہ اولاد کے واسطے کچھ نہیں کر سکتا، کچھ جمع نہ کرو، صلاح سکھا دو اس کو، صلاح اور تقوی سکھا دو، پھر بے فکر ہو جاؤ۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ پاک ان کا متولی ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی اولاد کو جو صلاح و تقوی رکھتی ہے، ایسی جگہوں سے ان کو اللہ پاک روزی پہنچائیں گے جس کا اس کو وہم و گمان نہیں ہوگا۔ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بھائی، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو لوگ اس لیول کے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ ان کو پہنچاتے ہیں، اللہ کے یہاں سے ان کے راستے کھلتے ہیں، دیتے ہیں اللہ پاک، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ تو رہے ہیں۔ کوئی آدمی تھوڑا ہمت کر کے دیکھے تو صحیح، تھوڑا متقی تو بن کے دیکھ لے، کچھ تھوڑا صالح بن کے دیکھ لے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو صلاح و تقوی سکھانے کی ضرورت ہے۔ یہ صلاح و تقوی یہ بھی گویا عالم دین کی غرض و غایت ہے، غرض و غایت ہے۔ جیسے لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قوم اذا رجعوا الیہم غرض و غایت ہے، ایسے صلاح و تقوی کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو صالحین میں شامل ہونے کی دعا نہ کی ہو۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، ہر جگہ صالحین۔ اس لیے کہ صلاح اتنا جامع لفظ ہے کہ اس میں جتنی چیزیں ہیں صلاح و تقوی کی لائن کی، خیر و خوبی کی لائن کی، وہ سب اس میں شامل ہیں۔ اس لیے نبی بھی دعا کرتا ہے کہ اللہ صالحین سے بنا دیجیے، صالحین سے بنا دیجیے۔ تو اپنی اولاد کو ہمیں صلاح و تقوی سکھانے کی ضرورت ہے۔ اس روایت میں بھی ہے کہ آدمی جب انتقال کر جاتا ہے تو 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ ایک تو ہے صدقۃ جاریہ، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له۔ ہے معلوم ہوا کہ آدمی کو اپنے لیے صدقہ جاریہ کا انتظام کرنا چاہیے۔ ہے کچھ مال و منال تو آدمی ابھی سے مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کہیں اینٹ رکھوا دے مسجد میں، اپنے لیے کوئی کنواں کھدوا دے، کچھ کر دے۔ بہرحال تو اگر ہے آدمی کے پاس حیثیت تو صدقہ جاریہ کی کوشش کرے کہ رہتا ہے، ثواب اس کو پہنچتا رہے۔ صدقۃ جاریہ، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی، میری اچانک انتقال ہو گیا تھا، اچانک حادثہ ہو گیا تھا، کہ میری والدہ اگر بقید حیات رہتی تو وہ ضرور وصیت کرتی کسی چیز کی کہ میرے واسطے کچھ کر دیا جائے، تو اب میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ ان کے واسطے پانی کا انتظام کر دو، کنواں کھدوا دو اور اللہ کے نام پر وقف کر دو۔ یہ ہے صدقۃ جاریہ۔ تو اس طرح کی کوئی کوشش آدمی کو اپنے لیے بھی کرنی چاہیے، صدقۃ جاریہ۔ اس کے بعد ہے علم ينتفع به، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا علم آدمی کو حاصل کرنا چاہیے جس سے دوسرے لوگ نفع اٹھائیں، کوئی علم حاصل کرے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ علم ينتفع به ہوگا۔ کتاب پڑھی، اب پڑھا رہا ہے، علم ينتفع به۔ کتاب لکھ دی، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، علم ينتفع به۔ کوئی بھی علم ينتفع به ہے تو اس کی کوشش آدمی کو کرنا چاہیے تاکہ موت کے بعد دفتر بند نہ ہو جائے بلکہ دفتر کھلا رہے۔
صدقہ جاریہ ایسی چیز ہے کہ مرنے کے بعد بھی گویا وہ زندہ ہے، وہ عمل کر رہا ہے، اس کا دفتر کھلا ہے، اس میں نیکیاں لکھی جا رہی ہے تو دنیا میں وجود ختم ہو گیا، لیکن 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کے بعد دفتر بند نہیں ہوتا ہے بلکہ دفتر کھلا رہتا ہے۔ اور تیسرے ولد صالح یدعو لہ، ایسا بچہ چھوڑ کے گیا کہ جو اس کے واسطے دعائیں کرتا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہو گیا۔ اور اسی کے تحت لکھا ہے کہ آدمی کو اپنی اولاد کو صلاح تقویٰ سکھانا چاہیے تاکہ اولاد آئندہ تمہارے واسطے کیا کرتی رہے؟ دعا کرتی رہے۔ ولد صالح یدعو لہ، تو صلاح جو ہے بہت بڑھیا چیز ہے، بہت اعلیٰ افضل چیز ہے، آدمی کو کوشش کرنا چاہیے، صلاح تقویٰ خود بھی سیکھنا چاہیے اور صلاح و تقویٰ اپنی اولاد کو بھی سکھانا چاہیے، ورنہ پھر اولاد میرے بھائیوں درد سر بن جاتی ہے، سوہان روح بن جاتی ہے۔ کئی لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ اولاد کے لیے دعا کرو، کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بس ایسے ہے ایسے ہے۔ ایسے کھول کر دیکھیں گے تو اوپر سے نظر آئے گا کہ انہوں نے اولاد کی بچپن سے جو فکر کرنا چاہیے وہ فکر نہیں، صلاح تقویٰ نہیں سکھائی، اطاعت فرما برداری نہیں سکھائی۔ جب نہیں سکھائی تو کیا ہوگا؟ ایسے ہی تو ہوگا۔ اس لیے اپنے اولاد کو صحیح تربیت دینی چاہیے اور صلاح و تقویٰ سکھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ میں عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ وقت ایسا ہے، اس وقت میں مضبوط علم کی ضرورت ہے اور صلاح و تقویٰ کی بھی ضرورت ہے۔ میرا علم کافی نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال سے اس کو سمجھایا ہے کہ ذکر و فکر و صلاح و تقویٰ کیا چیز ہے اور اس سے علم میں کیا نکھار پیدا ہوتا ہے۔ فرماتے تھے کہ علم خالص نرا علم وہ ہے جیسے گلاب جامن کا پیڑا بنتا ہے، نہیں بنتا ہے، سفید سا لال سا ہوتا ہے، وہ پھیکا ہوتا ہے، اس کو آپ کھائیں گے تو کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا سکتے، فوراً آدمی تھو تھو کر دے گا کہ یہ تو کچھ مزہ نہیں ہے۔ اب اس کو چاشنی میں ڈبو دیا، بھگو دیا، اب کچھ مدت رہنے کے بعد اب آپ کھائیں گے تو لذت آ جائے گی، 1 2 5 جو شوقین لوگ ہیں کھاتے چلے جائیں گے۔ تو ایسے نرا علم وہ ہے جو چاشنی میں بھگونے سے پہلے والا پیڑا جو ہے وہ پھیکا ہوتا ہے۔ جب اس علم کو بھگو دیا تقوی و طہارت میں، علم و تقویٰ میں اس کو بھگو دیا تو پھر اس علم میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اب جو سنے گا بہت رغبت سے سنے گا، جس کو آپ سنائیں گے اس کے دل سے وہ اپیل کرے گی، بات تاثیر پیدا ہوگی اس کی وجہ سے۔ اس لیے علم بھی ضروری ہے اور چھوٹا موٹا نہیں بلکہ گہرا علم ضروری ہے، اور اس کے ساتھ صلاح و تقویٰ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کام چلتا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک صالحین کا متولی ہے اور تقوی کی بنیاد پر روزی کے دروازے کھلتے ہیں، اور تقوی کی بنیاد پر علم میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے، علم میں تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ضرورت دونوں کی ہے، علم ظاہر مضبوط چاہیے اور اس کے ساتھ تقوی و طہارت بھی چاہیے۔ مفتی صاحب بس کر دو، دیکھو کہیں اذان بھی ہو رہی ہے۔ میں نے بہت بات کر دی بچوں، ضرورت کی چیزیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی، مجھے آپ کو سب کو مضبوط علم والے بچے ہمارے تیار ہوں، اس لائن کی ہم محنت کریں خوب ڈٹ کے، کہ کوئی بچہ کچا کچا نہ رہے بلکہ سب پکے پکے ایک دم مٹھاس ان میں آ جائے۔ ابھی سے ان کو تقوی طہارت سکھائیں اور ایسا بن جائے جہاں نکلے یہاں سے تو وہ کامل مکمل ہو کر نکلے، جہاں جائے علم کی روشنی پھیلا دے، جہاں جائے لوگ ہاتھوں ہاتھ ان کو لینے والے بن جائے، جہاں جائیں ان کی قدر و قیمت ہو جائے۔ اس کی ہمیں پوری بھرپور کوشش کرنا چاہیے۔ الحمدللہ مدرسہ بہت عمدہ طریقے سے وہ چل رہا ہے اور بہت ہم تعریف سنتے ہیں۔ اللہ مزید ترقیات سے نوازے اور مزید جو منصوبے ہیں
تربیتی لائن کے، تعلیمی لائن کے اور تعمیری لائن کے اللہ سارے منصوبوں کو پردے غیب سے پورے فرمائیں، خوب اللہ نصرت و مدد فرمائیں، مفتی صاحب کی عمر عزیز میں خوب برکت دے، والد صاحب کی بھی صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، ہم سب کو اللہ پاک عافیت والی زندگی نصیب کرے اور شرور فتن سے اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذینا ولمشایخنا ولاحبابنا ولازواجنا ولاولادنا ولمن حق وکرم واحسان الینا ولمن اوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات انك سمیع قریب مجیب الدعوات۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے سیئات سے درگزر فرما، ہماری آمد کو قبول فرما، چھوٹی موٹی جو باتیں ہوئی مولا کریم اس پر عمل کرنے کی سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو دین دونی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یہاں سے کسی بچے کو محروم نہ فرما، جو بچے یہاں علم دین اور علم دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں سب کو بلند حوصلے عطا فرما۔ یا اللہ سب کے ساتھ خیر و برکت کا معاملہ فرما، امن و عافیت کا معاملہ فرما، مدرسے کی حفاظت فرما، مدرسے کی ضرورتوں کا غیب سے تکفل فرما۔ جتنے پروگرام ہیں تعلیمی تعمیری اعتبار سے سارے پروگرام کے پائے تکمیل تک پہنچانے کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں، قدم قدم پر تیری نصرت کے محتاج ہیں، دنیاوی امور میں بھی دینی امور میں بھی مولا کریم تو ہمارے حاجت روائی فرما، مشکل کشائی فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما۔ امت جہاں جہاں آباد ہے، جہاں جہاں جس پریشانی میں مبتلا ہے مولا کریم ان کی اس پریشانی کو دور فرما۔ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما، شام کے مسلمانوں پر رحم فرما، سب کو حوصلہ و سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، یہود غاصبین کو یا اللہ تو ہی ان کو زیر فرما۔ یا اللہ سب کو زیر دستی زیر فرما، یا اللہ مغلوب فرما، یا اللہ اور مجاہدین فی سبیل اللہ کو سربلندی عطا فرما۔ یا اللہ امن و عافیت کا معاملہ فرما، دنیا مل جل کر تیرے دین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اہل دین کے پیچھے پڑی ہوئی ہے مولا کریم تو دین کی اہل دین کی حفاظت فرما، ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری نااہلی کی وجہ سے ہم کو ان چھوٹی موٹی خدمتوں سے محروم نہ فرما، جو کچھ چھوٹا موٹا ہو رہا ہے سب کو تو شرف قبول عطا فرما، سب کو شرف قبول عطا فرما۔ مولا کریم مزید ترقیات نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں شرور فتن سے ہماری حفاظت فرما،
اور اپنے اپنے وقت پر ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دولت سے مالا مال فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔